بسم اللہ الرحمن الرحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم نورانی قاعدے کا سبق نمبر 13 انشاءاللہ پڑھیں گے۔ پچھلے سبق میں ہم نے تشدید کے بارے میں پڑھا ہے کہ تشدید کس کو کہتے ہیں۔ تشدید تین دندانوں والے، یعنی کہ جس طرح یہ را کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے نشان، تین دانتوں والے حرف یعنی کہ سائن کو تشدید کہتے ہیں، اور جس حرف کے اوپر آ جائے اس کو مشدد حرف کہتے ہیں، اور اس کو نرمی کے ساتھ نہیں بلکہ انتہائی سختی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ تو شد والا حرف 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ایک مرتبہ اپنے پہلے حرف سے مل کر، اور دوسری دفعہ اپنی حرکت کے ساتھ جو اس کے اوپر حرکت ہوتی ہے، زبر ہے، زیر ہے یا پیش ہے۔ تو آئیے انشاءاللہ آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ تو اس میں انشاءاللہ ہم اس کی پریکٹس کریں گے۔ تو با پیش را بر، را زری، بری، زا زبر زا، بری زا، را کے نیچے زیر ہے، اس کو موٹا نہیں کریں گے، اور زیر زبر اور پیش کو لمبا نہیں کرتے بلکہ ان کو ویسے ہی پڑھیں گے، یعنی کہ لمبا کرنے کے بغیر۔ ح پہ صاد حس، صاد سی، حسی، لام زبر لا، حصیلا، صاد کے نیچے زیر ہے، اس کو لمبا نہیں کریں گے بالکل بھی، لام کے اوپر زبر ہے، اس کو بھی لمبا نہیں کریں گے۔ صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے جن کو موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ حروف مستعلیہ 7 ہیں، خا، صاد، ضا، طا، ظا، غین، قاف، ان کو آپ زبانی یاد کر لیں۔ صاد زبر دال، صاد، دال زبر دا، صد، قاف زبر قا، صدقا، صاد بھی موٹا ہے اور قاف کو بھی موٹا کر کے پڑھنا ہے کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہیں، اور ان تینوں کے اوپر زبر آ رہی ہے تو تینوں کو لمبا نہیں کرنا۔ دال کے اوپر شد ہے، سختی کے ساتھ پڑھیں گے۔ عین زبر دال عد، دال زبر دا، عد، دال زبر دا، عدد، عین حروف حلقی میں سے ہے، حلق سے ادا کریں گے دال کو سختی کے ساتھ کیونکہ اس کے اوپر شد آ رہی ہے، اور ان کو لمبا نہیں کریں گے کیونکہ تینوں کے اوپر زبر آ رہی ہے۔ قاف زبر دال قد، دال زبر دا، قد، را زبر را، قدر، کاف زبر دال کذ، دال زبر ذا، کذ، با زبر با، کذب، نون زبر عین نع، عین زبر ع، نع، میم زبر ما، نعم، یا زبر یا، ضا پیش نون ظن، یا ظن، نون پیش نو، یا ظن۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھیں کہ قرآن پاک میں جہاں پر بھی نون کے اوپر شد آ جائے، یعنی نون مشدد آ جائے یا میم مشدد آ جائے، تو وہاں پر ہم غنہ کریں گے۔ غنہ کا کیا مطلب ہے؟ ناک میں آواز کو لے جانے کو غنہ کہتے ہیں، اور حروف غنہ 2 ہیں، نون اور میم۔ ناک میں آواز کو لے جانے کو غنہ کہتے ہیں، تو یہاں پر بھی ہم غنہ کریں گے۔ یظن، یا زبر یا، ح پیش ضاد حد، یا حد، ضاد پیش دو، یا حد، ضاد کو لمبا نہیں کریں گے، اس کے اوپر پیش ہے اور پیش کو لمبا نہیں کرتے۔ حرکات 3 ہوتی ہیں، زبر، زیر اور پیش، اور تینوں کو لمبا نہیں کرتے۔
جیم زبر نون جن، نون زبر نا، جن، تا دو زیر تین، جنت، نون پر بھی غنہ ہو رہا ہے، تا پر بھی غنہ ہو رہا ہے۔ تو اس غنے میں فرق کیا ہے؟ جو نون پر غنہ ہے وہ تشدید والا ہے، سختی کے ساتھ کرتے ہیں، اور جو تا کے اوپر غنہ ہو رہا ہے اس کو اخفاء کو کہتے ہیں، اور یہ نرمی کے ساتھ کرتے ہیں۔ ذال زبر را، ذر، را زبر را، ذر را، تا دو زیر تین، ذرۃ۔ پورے قرآن پاک میں جہاں پر بھی را کے اوپر زبر آئے گی یا پیش آئے گی اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے، پر کر کے پڑھیں گے۔ قاف پیش وا، قو، وا زبر وا، قوہ، تا دو زیر تین، قوت۔ کاف زبر را، کر، را زبر را، کر، تا دو پیش تن، کرۃ، ذرۃ، قوت، کرۃ، ان تینوں کے اوپر اخفاء کریں گے۔ سین پیش عین، سع، عین زیر عی، سعی، را زبر تا، رت، سعرت۔ تا ساکن ہو تو قلقلہ نہیں کرتے کیونکہ یہ حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے۔ حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم اور دال۔ اگر یہ ساکن آ جائیں تو صرف انہی حروف پر قلقلہ ہوتا ہے، یعنی کہ حروف قلقلہ پر ہی، بصورت دیگر کسی حرف پر ہم قلقلہ نہیں کریں گے۔ قاف زبر دال، قد، دال زبر دا، قد، میم زبر تا، مت، قدمت، کاف زبر دال، کذ، زال زبر دا، کذ، با زبر تا، بت، کذبت، زا پیش وا، زو، وا زیر وی، زوی، جیم زبر تا، جت، زویجت۔ زا جو ہے حروف صفیریہ میں سے ہے۔ حروف صفیریہ کتنے ہیں؟ حروف صفیریہ 3 ہیں، زا، سین اور صاد۔ ان کو کیسے پڑھتے ہیں؟ ان کو سیٹی کی آواز سے پڑھتے ہیں۔ سین پیش جیم، سج، جیم زیر جی، سجی، را زبر تا، رت، سجرت، تا پہ قلقلہ نہیں کریں گے۔ فا پیش جیم، فج، جیم زیر جی، فجی، را زبر تا، رت، فجرت، جیم کو لمبا نہیں کریں گے کیونکہ اس کے نیچے زیر ہے۔ سین پیش یا، سوئی، یا زیر یی، سوئی، اس کو سوئی نہیں پڑھیں گے۔ را زبر تا، رت، سیرت، عین پیش طا، عط، طا زیر تی، عطی، لام زبر تا، لت، عطلت، کاف پیش واو، کو، وا زیر وی، کوی، را زبر تا، رت، کویرت، تا زبر طا، تت، طا زبر طا، تت، طا۔ یہ اس کی مشق کریں، تا اور طا میں بڑا ڈیفرنس ہے، تا نرمی سے اور طا کو موٹی آواز سے پڑھتے ہیں، اور یہ ملتی جلتی آوازوں والے حروف میں سے ہیں۔ تو ملتی جلتی آوازوں والے حروف والی تختی یا سبق ہم نے ایک سیپریٹ سے ویڈیو بنائی ہے، آپ لازمی اس کو دیکھیں۔ لام زیر لی، تت، طالی، عین پیش عو، تت، طالعو، تا پیش تو، حا زبر دال، حد، دال زیر دی، تحدی، فا پیش ثو، تحدثو، نون پیش نو، یا زبر سین، یس، نو یس، سین زیر سی، نو یس سی، را پیش رو، نو یس سی رو، ہا پیش ہو، میم پیش لام، مل، ہمل، با زبر یا، بی، یا زیر یی، ہمل بی، نون زبر نا، ہمل بین،
تا پیش تو، ہم البینۃ، یہ کو لمبا نہیں کریں گے، ہم البینۃ نہیں، غلط ہے یہ، ہم البینۃ، کیونکہ زبر زیر اور پیش ان کو لمبا نہیں کرتے، ان کو حرکات کہتے ہیں اور ان کو لمبا نہیں کرتے۔ قاف زبر یا قی، یا زیر ی، قی، قاف کو موٹا کریں گے کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ میم زبر م، قیم، تا دو پیش تن، قیمت، اخفا کریں گے تا کے اوپر کیونکہ تنوین آ رہی ہے۔ عین زبر ع، شین زیر یا شی، عشی، یا زبر یا، عشیہ، تا دو زبر تا، عشیۃ، تا پہ اگین جو ہے وہ اخفا کریں گے۔ میم پیش مو، زال زبر کاف زک، مذک، کاف زیر کی، مذکی، را دو پیش رون، مذکرون، را کو پر کر کے پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر زبر یا پیش یا دو زبر یا دو پیشیں آ جائیں تو اس کو پر کر کے موٹا کر کے پڑھتے ہیں۔ کاف کو لمبا نہیں کریں گے کیونکہ اس کے نیچے زیر ہے۔ حمزہ زبر یا ای، یا زبر الف یا، ایا، یہ پہلے والی الف کو میں نے حمزہ پڑھا ہے اور یا کے آگے والی الف کو میں نے الف پڑھا، تو یہ کیوں میں نے پڑھا ہے؟ اس لیے کیونکہ ایسی الف جس کے اوپر زبر زیر یا پیش آ جائے یا ساکن ہو تو اس کو ہم حمزہ پڑھیں گے، اور ایسی الف جو وداؤٹ اینی تھنگ یعنی کہ کوئی بھی اس کے اوپر سائن نہ ہو، نہ زبر ہو، نہ زیر ہو، نہ پیش ہو، تو اس کو ہم الف پڑھیں گے۔ نون زبر نہ، ایان، حمزہ زیر یا ای، یا زبر الف یا، ایا، تو یا پر کیا کر رہے ہیں ہم؟ یا پر ہم مدہ کر رہے ہیں کیونکہ الف سے پہلے زبر ہے، تو الف سے پہلے زبر آ جائے تو اس پہ مدہ کریں گے، یعنی کہ اس کو 1 سے 2 سیکنڈ لمبا کریں گے، ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ کاف زبر کا، ایاک، لام زیر لام لیل، لام کھڑی زبر لا، للہ، ہا زیر ہی، للہ۔ یہاں پر ایک بہت ہی اہم بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ لفظ اللہ جو ہے اس سے پہلے اگر زبر آ جائے یعنی کہ الف کے اوپر زبر آ جائے تو ہم اس کو لام کو موٹا کر کے پڑھیں گے، یا پیش آ جائے تو پھر بھی ہم لام کو موٹا کریں گے، جیسے اللہ، قل هو اللہ احد، تو قل هو اللہ میں لام کو موٹا کر رہے ہیں ہم لفظ اللہ کے، اور اگر پیش آ جائے تو پھر بھی ہم اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے، جیسے اذا جاء نصر اللہ، تو را کے اوپر پیش ہے، آگے لام ہے لفظ اللہ کا، تو ہم اس کو موٹا کر رہے ہیں، اور اگر لام سے پہلے لفظ اللہ کے لام سے پہلے زیر آ جائے جس طرح اس میں ہے تو پھر للہ ہم اس کو نرمی سے پڑھیں گے۔ زبر اور پیش کی صورت میں وہی را والا کلیہ ہے، زبر اور پیش کی صورت میں لفظ اللہ کے لام کو موٹا کریں گے، اور اگر زیر آ جائے تو پھر ہم اس کو باریک کر کے پڑھیں گے۔ تا زبر تا، جیم زبر لام جل، تجل، لام کھڑی زبر لا، تجلا، تا زبر تا، صاد زبر دال صاد، دال کھڑی زبر دا، تصد، صاد کون سے حروف میں سے ہے؟ بتائیے، صاد کون سے حروف میں سے ہے؟ صاد کے 2 گروپس ہیں، ایک گروپ اس کا حروف مستعلیہ والا ہے یعنی اس کو موٹا بھی پڑھیں گے، اور دوسرا گروپ اس کا حروف صفیریہ والا ہے یعنی اس کو سیٹی کی آواز سے بھی پڑھیں گے۔ تا زبر تا، زا زبر کاف زک، کاف کھڑی زبر کا، تزکا، زا حروف صفیریہ میں سے ہے، اس کو سیٹی کی آواز سے پڑھیں گے، اور کاف کے اوپر کھڑی زبر آ رہی ہے اور کھڑی زبر کو ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں۔ تا زبر تا، واو زبر لام ول، لام کھڑی زبر لا، تولا، تا زبر تا،
تا زبر وا تو، واو زبر الف و، تو مدہ کر رہے ہیں وا پہ، با دو زبر بن، توابا. اور اگر ہم یہاں پہ وقف کریں گے، یہ آگے وقف کی علامت آ رہی ہے، یعنی کہ اگر ہم یہاں پہ رک جائیں گے، آیت ختم ہو رہی ہے، تو پھر ہم کیسے پڑھیں گے؟ توابا. ثا زبر جیم ثج، جیم زبر الف جیم، ثجا. جیم دو زبر الف جن، ثجاجا. غین زبر سین غس، سین زبر الف سا، غسا. قاف دو زبر قن، غساقا. غین اور قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور غین حروف حلقی میں سے بھی ہے، موٹا بھی کریں گے. اور سین کو حروف سفیریہ میں سے ہے، اس کو باریک کر کے پڑھیں گے، اس کو سیٹی کی آواز سے پڑھیں گے. قاف کے اوپر ہم اخفا کریں گے. فا زبر عین فع، عین زبر الف ع، فع. لام دو پیش لون، فعال. کاف زیر زال کذ، زال زبر الف ذا، کذا. با دو زبر بن، کذابا. واو زبر ہا وہ، ہا زبر الف ہا، وہا. جیم دو زبر جن، وہاجا. میم پیش مو، میم زبر دال مد، دال زبر دا، ممد. دال زبر دا، ممدد. تا دو زیر تین، ممددت. اور اگر یہاں پر ہم وقف کریں گے تو یہ جو تا ہے یہ ہا میں چینج ہو جائے گی، کنورٹ ہو جائے گی، تو ہم اس کو پڑھیں گے ممددہ. اچھا، یہاں پر ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ وقف کرنے کی ہر ایک صورت کہ قرآن پاک میں کیسے وقف کریں گے. اگر آخر پہ دو زبر آ جائے، دو زیر آ جائے، دو پیش آ جائے، یا کھڑی زبر آ جائے یا الٹا پیش آ جائے، تو ہم کیسے وقف کریں گے. تو یہ ساری باتیں ہم نے سبق نمبر 12 جو ہے ہمارا، لیسن نمبر 12، اس کے شروع میں ہم نے یہ ساری باتیں بتا دی ہیں. وقف کرنے کی جتنی بھی صورتیں بنتی ہیں 10 یا 12، تو وہاں پر ہم نے ساری ایگزامپل کے ساتھ بتا دی ہیں. تو اگر آپ نے ہماری وہ والی ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ اس کو کائنڈلی ایک دفعہ دیکھ لیں، انشاءاللہ وقف کرنے کا مکمل طریقہ آپ کو سمجھ آ جائے گا. میم پیش مو، کاف زبر را کر، مکر. را زبر را، مکر. را کو لمبا نہیں کریں گے کیونکہ اس کے اوپر زبر آ رہی ہے. میم زبر ما، مکرمہ. میم کو بھی لمبا نہیں کریں گے. تا دو زیر تین، مکرمت. اب دیکھیں میم کے اوپر پیش ہے، لمبا نہیں کریں گے. را کے اوپر زبر ہے، لمبا نہیں کریں گے. میم کے اوپر پھر زبر ہے، لمبا نہیں کریں گے. اور را کو پر کر کے پڑھیں گے اور سختی کے ساتھ پڑھیں گے کیونکہ اس کے اوپر زبر بھی ہے اور شاد بھی ہے. مکرمت. تا پہ اخفا کریں گے. میم پیشمو، تو زبر ہے تو، متوہ. ہے زبر ہے، متوہ. را زبر را، متوہرا. تا دو زیر تین، متوہرات. یہ ہا سینے سے نکالیں گے، اس کو سینے سے، اس کی ہائے جس طرح ہم کرتے ہیں ہائے، تو یہ وہ والی ہا ہے. واو زبر سین وس. الف اور لام یہاں پہ ساکن ہے کیونکہ یہ حروف شمسیہ ہیں، تو الف اور لام کو یہاں پر پروناؤنس نہیں کریں گے، ڈائریکٹ سین کو پڑھیں گے. واو زبر سین وس، سین زبر سا، وس. میم زبر الف مد ما، والسماء. تین الف کے برابر، حمزہ زیر ای، والسماء. واو زبر تا ود،
اگین لام کو سائلنٹ پڑھیں گے کیونکہ تا بھی حروف شمسی میں سے ہے. واو زبر تا وت، تا زبر تا وت، را زبر الف مد را، وترا، حمزہ زیر ای وترائی، با زیر بی وترائبی. اچھا حمزہ کو بعض لوگ لمبا کر جاتے ہیں، جیسے وترائبی، تو حمزہ کے نیچے زیر ہے تو ہمیشہ ذہن میں رکھنا کہ زبر زیر پیش کو لمبا نہیں کرنا. واو زبر نون ون، یہاں پہ لام کو پھر سائلنٹ پڑھیں گے کیونکہ نون بھی حروف شمسی میں سے ہے. ون، نون کھڑی زبر ن، ون، نون پہ غنہ کریں گے کیونکہ نون کے اوپر شد آ رہی ہے، اور جس نون کے اوپر شد آ جائے قرآن پاک میں جہاں بھی ہو اس پہ لازمی غنہ کریں گے. شین زیر شی، ون ناشی، تو کھڑی زبر تو، ون ناشی تو، تا زیر تی، ون ناشی توتی. واو زبر نون ون، نون کھڑی زبر ن، ون، زا زیر زی، ون نازی، عین کھڑی زبر ع، ون نازع، تا زیر تی، ون نازعاتی. واو زبر سین وس، سین کھڑی زبر س، وس، با زیر بی وسابی، حا کھڑی زبر ح، وسابح، تا زیر تی، والسابحاتی. سین اور حا کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے، تا کے نیچے زیر ہے اس کو لمبا نہیں کریں گے. فا زبر سین فس، سین کھڑی زبر س، فس، با زیر بی فسابی، قوف کھڑی زبر قو، فسابقا، تا زیر تی، فالسابقاتی. فا زبر لام فل، میم پیش مو، فلمو، دال زبر با دب، با زیر بی فالمدبی، را کھڑی زبر را، فالمدبرا، تا زیر تی، فالمدبراتی. تا پیش با تب، یہاں پہ ہو رہا ہے قلقلہ، تو بتائیے ذرا حروف قلقلہ کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں اور حروف قلقلہ کیسے کرتے ہیں. حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم اور دال، اور ان کا مجموعہ ہے قطب جد. تو قلقلہ کیسے کریں گے؟ جب بھی قرآن پاک میں ان حروف قلقلہ میں سے قاف، طا، با، جیم اور دال میں سے کوئی بھی حرف ساکن آ جائے گا، جس طرح یہاں پہ با ساکن ہے تو وہاں پہ قلقلہ کریں گے. قلقلہ کیسے کریں گے؟ اس کو ہلا کے پڑھیں گے، یعنی تب، تب، اس کو اس طرح نہیں پڑھیں گے تب، تب نہیں، بلکہ تب، تب. اور یہ صرف ان ہی حروف پر قلقلہ کریں گے جو حروف قلقلہ ہیں. بعض اوقات کچھ دوست سارے حروف پر ہی قلقلہ کر رہے ہوتے ہیں، یعنی سین پر بھی قلقلہ کر لیتے ہیں، را پر بھی، لام پر بھی، میم پر بھی. تو آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ حروف قلقلہ جو ہیں، یہ گروپس آف لیٹرز جو ہیں، یہ آپ کو یاد ہونے چاہیے. حروف مستعلیہ کون سے ہیں، حروف حلقی کون سے ہیں، حروف قلقلہ کون سے ہیں، حروف صفیریہ کون سے ہیں، حروف شفوی کون سے ہیں. تو یہ ساری باتیں ہم نے بار بار ہر لیسن میں ایکسپلین کی ہیں، تو آپ کائنڈلی ان کو لازمی یاد رکھیں، یہ جو گروپس آف لیٹرز ہیں کہ ان کو کیسے کیسے پڑھنا ہے اور کیا کیا ان کی خصوصیات ہیں. تو یہاں پہ قلقلہ کریں گے. تب، لام زبر سین لس، یا بھی سائلنٹ ہے، الف اور لام بھی سائلنٹ ہے، تو لام کو ڈائریکٹلی سین کے ساتھ ملائیں گے. تب لس، سین زبر سا،
تبلس را زبر الف مد را، 3 الف کے ایکول اس کو لمبا کریں، بلکہ یہاں پر 4 الف کے ایکول اس کو لمبا کریں گے. تبلس را، حمزہ زیر ای، تبلس رائی، را پیش رو، تبلس سرائر، فا زبر فا، میم زبر ہا مہ، فمہ، حاضر ہی، فمہ ہی. اچھا ہا کے نیچے زیر ہے، اس کو لمبا نہیں کریں گے. فمہ ہی، لام زیر لام لل، فمہ ہی لل، لام پہ قلقلہ نہیں کریں گے. فمہ ہی لل اس طرح نہیں پڑھیں گے. فمہ ہی لل، کاف کھڑی زبر کا، فمہ ہی لل کا، فا زیر فی، فمہ ہی لل کافی، را زیر یاری، فمہ ہی لل کافری، نون زبرنا، فمہل الکافرین، با زیر لام بل، خا پیش نون خن، نون زبرنا، بالخن، سین زیر لام سل، بالخن سل، جیم زبر جا، بالخن سلجا، واو زبر الف و، بالخنس الجوا، را زیر لام رل، بالخنس الجوارل، کاف پیش نون کن، بالخنس الجوارل کن، نون زبرنا، بالخنس الجوار الكن، سین زیر سی، بالخنس الجوار الكنس. یہاں پر آگے گولتا آ رہی ہے، یعنی کہ یہ گول دائرہ آ رہا ہے، اور یہ اس چیز کا سائن ہے کہ یہاں پر ہم وقف کریں گے تو کیسے کریں گے؟ سین کو سائلنٹ کر دیں گے، آخر سے ساکن کر دیں گے. بالخنس الجوار الكنس، حمزہ زیر ہا اہ، دال زیر دی، اہ دی. اب یہاں پر کچھ لوگ قلقلہ کرتے ہیں، اہ دی، ایسے نہیں، اہ دی اس طرح پڑھنا ہے، اہ دی. نون زبر صاد نص، اہ دی نص، صاد زیر سی، موٹا کریں، سیٹی کی آواز سے پڑھیں، اہدنا الصی، را زبر الف را، اہدنا الصراط، طا زبر لام طل، اہدنا الصراط، میم پہ سین مس، اہدنا الصراط المس، تا زبر تا، اہدنا الصراط المستا، قاف زیر یاقی، اہدنا الصراط المستقیم، میم زبر ما، اہدنا الصراط المستقیم. اگر یہاں پہ وقف کریں گے تو اہدنا الصراط المستقیم. صاد کو بھی موٹا کریں گے، را کے اوپر زبر ہے اس کو موٹا کریں گے. طا حروف مستعلیہ میں سے ہے اور صاد بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے، لہٰذا ان کو موٹا کریں گے. اور قاف بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو بھی موٹا کریں گے. تا کو نرمی سے پڑھیں گے، سین کو سیٹی کی آواز سے پڑھیں گے. اور قیم یہاں پر مدہ ہو رہا ہے کیونکہ یا ساکن سے پہلے زیر آ رہی ہے. تو حروف مدہ کتنے ہیں؟ حروف مدہ 3 ہیں، الف، واو اور یا. الف سے پہلے زبر، واو سے پہلے پیش اور یا سے پہلے زیر آ جائے تو وہاں پہ مدہ کریں گے، یعنی کہ 1 الف کے برابر اس کو لمبا کریں گے. تو آج کا سبق ہمارا اتنا ہی تھا. الحمدللہ آج کا سبق ہمارا کمپلیٹ ہوا. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.